بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 1۔ ملفوظ نمبر 37۔ رمضان المبارک کی برکت کا احساس۔ فرمایا کہ آج رمضان المبارک کی برکت محسوس ہوئی۔ کوئی خاص اہتمام نہیں کیا مگر جی میں نشاط سا معلوم ہوتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی اور شکایات بھی مثلاً کھانسی وغیرہ اس ماہ مبارک کی برکت سے جاتی رہیں گی۔ دعا کیجیے کہ حق تعالی ماہ مبارک کے حقوق کے ایفا کے لیے یعنی پورا کرنے کے لیے قوت و ہمت عطا فرمائیں۔ ہم ضعیف ہیں، ہر وقت ان کی رحمت اور توفیق کی ضرورت ہے۔ ملفوظ نمبر 38۔ رمضان المبارک کے فضائل و حقوق۔ فرمایا کہ یہ مہینہ بڑی ہی برکت اور رحمت کا ہے۔ اگر حق تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی قوت اور توفیق عطا فرمائے کہ حقوق واجبہ ادا ہوتے رہیں اور معاصی گناہوں سے اجتناب یعنی بچنا رہے، یہی بڑی دولت ہے۔ اس سے آگے کی تمنا کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے تو یہی سب کچھ ہے۔ ان کی ذات سے تو سب کچھ امید ہے، بڑے رحیم ہیں، وہ تو ناقصین کو بھی محروم نہیں رکھتے۔ طلب شرط ہے، بندوں کو چاہیے کہ جیسے کچھ ہیں برے بھلے دربار میں پیش ہو جایا کریں اور اپنی وسعت اور قوت سے کام لیں، پھر تو وہ خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ارادہ اور ہمت بڑی چیز ہے، اس کی برکت سے بڑا سخت سے سخت کام سہل اور آسان نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی برکت سے بڑا سخت سے سخت کام آسان اور سہل نظر آنے لگتا ہے۔ جہاد کیسی سخت چیز ہے کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، مگر ہمت و ارادہ اس کو بھی سہل کر دیتا ہے۔ خصوصاً معاصی سے اجتناب بہت ضروری ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ اور زمانے میں تو لوگوں کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور جہاں رمضان شریف شروع ہوئے شطرنج وغیرہ کثرت سے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بہلائے اور دن گزارنے کے لیے کرتے ہیں۔ بندے خدا قرآن کی تلاوت کی ہوتی، ذکر اللہ میں مشغول ہوا ہوتا، کسی نیک مجلس نیک صحبت میں بیٹھا ہوتا، مگر کچھ بھی نہیں کرتے۔ آزادی کا زمانہ ہے، کسی کا ادب نہیں، خوف نہیں، جو چاہتے کرتے ہیں۔ ملفوظ نمبر 39۔ رمضان المبارک میں معاصی سے بچنے کا خاص اہتمام۔ فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جملہ معاصی کو ترک کرنا چاہیے، خواہ معاصی ہاتھ یا پیر کے ہوں، آنکھ کے ہوں، کان کے ہوں، زبان کے ہوں، قلب کے ہوں، اور یوں تو ترک معاصی اس ہی ماہ کے لیے خاص نہیں، وہ ہر وقت ہی بچنے کی چیز ہے، مگر اس ماہ میں اتنا اور ہے کہ جیسے اعمال صالحہ پر اجر اور ثواب زیادہ ہے، گناہ پر سزا بھی زیادہ ہے۔ ملفوظ نمبر 40۔ کامل کی صحبت سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہمت سے اگر انسان کام لے کوئی بھی مشکل نہیں، اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے، اور رہنے سے مراد نہیں کہ بال بچوں کو چھوڑ کر ملازمت اس سے استعفیٰ دے کر زراعت بند کر کے اس کے پاس جا پڑو، بلکہ اگر وقت ملے تو اس کے پاس کبھی کبھی یعنی گاہ بگاہ کبھی کبھی جانا بھی چاہیے، اور خط و کتابت سے ہمیشہ اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہے، جو کچھ وہ تعلیم کرے اس پر کاربند رہے یعنی اس پر عمل کرتا رہے، پھر انشاءاللہ تعالی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ بدون صحبت کامل اور بغیر اس سے تعلق پیدا کیے کام بننا مشکل ہے، وہ غیر ممکن نہیں مگر شاذ و نادر ضرور ہے، یعنی کبھی کبھی بہت مشکل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، شعر کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں کی درستی میں لگو اور کسی مرد کامل کی خدمت میں اپنے کو سپرد کر دو۔ بغیر جوتیاں سیدھے کیے کامیابی آسان نہیں۔ آخر طبیب کے پاس جا کر کیوں کراتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ مرض سے نجات اور تندرستی بغیر طبیب کے پاس جائے نہیں ہو سکتی، تو وہ امراض جسمانی کا معالج ہے اور یہ امراض روحانی کا معالج، مگر
ایک ضرورت میں کسی کو بھی کلام نہیں اور دوسری کی ضرورت میں کلام کیا جاتا ہے، وجہ فرق کیا ہے؟ ملفوظ نمبر 41، نفس اور اخلاق ذمیمہ، اس کا کچھ حصہ چھوڑ کر پڑھا جا رہا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں اگر اخلاق ذمیمہ زائل ہو جائیں یا بالکل ہی چلے جائیں، غائب ہو جائیں، تو پھر درجات اور ثواب کس چیز پر مرتب ہوں؟ ہاں، اگر اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ کہاں اقتضاء پر عمل کرنے کو بآسانی ترک کرنے کی قوت راسخ ہو جائے تو مقصود حاصل ہے۔ وہ کبھی کبھی منازعات بھی کرے تو اس پر غلبے کی سعی میں لگا رہنا چاہیے۔ پس طالب کی تو یہ حالت ہونا چاہیے کہ اندری راہ می تراش و می خراش، تادم آخر دم فارغ مباش، یعنی راہ سلوک میں تراش و خراش بہت ہے، لہذا مرتے دم تک 1 منٹ کے لیے بے فکر مت ہو۔ ملفوظ نمبر 42، معاصی سے نحوست اور ظلمت کی دلیل نقلی۔ فرمایا کہ لوگ معصیت پر بہت دلیر ہو جاتے ہیں، اس کی نحوست سے تمام امراض روحانی پیدا ہوتے ہیں، نورانیت قلب سے جاتی رہتی ہے اور ظلمت بڑھ جاتی ہے۔ تو معاصی میں بڑی ہی ظلمت اور تاریکی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور آثار کے اعتبار سے بھی۔ حدیثوں میں اس کی تائید موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا پیدا ہو جاتا ہے، اگر بندہ خلوص سے توبہ کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ اس دھبے کو قلب سے صاف فرما دیتے ہیں، اگر توبہ نہیں کرتا اور اس گناہ کو پھر کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو وہ دھبا پھیلنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ سارے قلب کو محیط ہو جاتا ہے، گھیر لیتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں، شعر کا ترجمہ، ہر گناہ دل کے آئینے پر ایک زنگ کا داغ ہے جس کی وجہ سے دل ذلیل و شرمندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل کی تاریکی زنگ کی زیادتی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو کمینے نفس کی حیرانی بڑھ جاتی ہے۔ ملفوظ نمبر 43، حقوق واجبہ کا ترک اور نوافل کا اہتمام۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ کسی فن کا مدون کرنا تھوڑا ہی مقصود ہے، مقصود تو اس کے اصول پر کام کرنا ہے اور کام ہی کے لیے مدون کیا جاتا ہے، مگر آج کل خود تحقیقات کو مقصود بھی ذات بنا رکھا ہے۔ انہی تحقیقات کی تکمیل کے لیے احکام کی حکمتیں تلاش کی جاتی ہیں، بعض کی تو ساری عمر انہی زوائد میں ختم ہو جاتی ہے، عمل کرنے کی ایک حکم پر بھی نوبت نہیں آتی، حالانکہ اصل مقصود کام ہے، یعنی نفس کی اصلاح اور اعمال کی خبرگیری، مگر مقصود کو چھوڑ کر غیر مقصود کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ محققین کا مذہب یہ ہے کہ آم کھانے سے غرض نہ کہ پیڑ گننے سے۔ اس کی ایسی مثال ہے، دیکھیے سکہ ہمارے کام کا ہے، مگر یہ بات کہ اس کا مادہ کیا ہے اور کس کارخانے میں بنتا ہے اگر نہ بھی معلوم ہو تب بھی وہی کام اس سے نکلیں گے جو معلوم ہونے پر نکل سکتے تھے۔ پس عمل کا اہتمام نہ کرنا بڑی کوتاہی ہے، اور عمل کو محتم بشان سمجھنے کے بعد ایک کوتاہی اور ہے جس میں عوام تو کیا خواص بھی مبتلا ہیں کہ اعمال واجبہ کی وہ عظمت اور وقات قلوب میں نہیں جو غیر واجبہ کی ہے، مثلا حقوق العباد وغیرہ کی فکر نہیں، اور نوافل و وظائف وغیرہ کی کثرت کو زیادہ موجب قرب حق سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سبب، جو اصل مقصود تھا یعنی اعمال واجبہ، اسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، اور اعمال واجبہ کو حقیر سمجھنے کا سبب ان اعمال کا عموم ہے کہ اس کو تو سبھی کرتے ہیں، یعنی جو اعمال واجبہ ہیں، جو ضروری اعمال ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب کرتے ہیں تو اس میں کیا بڑا کمال ہو جائے گا، اس میں خصوصیات ہی کیا ہوئی۔ لیکن اگر یہ وجہ حقارت کی ہے تو روپیہ بھی تو سبھی کے پاس ہے، تو عموم کی وجہ سے ان کو بھی حقیر سمجھنا چاہیے اور جیب سے نکال کر پھینک دینا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ اس عموم کے سبب اوروں سے زیادہ ان کو جمع کیا جاتا ہے، اور ہوا سب سے زیادہ عام ہے۔ عام اور سستا ہونا اگر اس کی دلیل ہے کہ وہ چیز حقیر اور ذلیل ہوتی ہے
تو اس کو بھی حقیر اور ذلیل سمجھیے، ناک اور منہ بند کر لیجیے، حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور کیا نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام ایسے کاموں کے اہتمام کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے جن کو تم حقیر اور فضول سمجھتے ہو؟ توبہ کرنا چاہیے ان فاسد عقائد سے۔ بس اصل چیز اور اصل مقصود اعمال واجبہ ہی ہیں، اور عموم ہونا ہی دلیل ہے افضلیت کی۔ جیسے میں نے مثال عرض کی سکے کی اور ہوا کی، کہ ان کا عموم مستلزم نہیں حقیر اور فضول ہونے کو، بلکہ زیادہ نافعیت کی دلیل ہے۔